السلام علیکم، میں زین علی ہادی ٹی وی آفیشیل سے ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ بھارت میں G20 سمٹ کا آغاز ہو چکا ہے اور پورے انڈیا میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور جو نئی دلی ہے اس کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ G20 سمٹ ہے کیا۔ G20 سمٹ میں دنیا کے جو 20 ترقی یافتہ 20 طاقتور ترین ممالک کے سربراہان ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے، یہ شرکت کرتے ہیں اور مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس دفعہ جو میزبانی جو دی گئی ہے وہ انڈیا کو دی گئی ہے، وہ مودی کو دی گئی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، اسی سلسلے میں جو سعودی شاہ فرمان ہیں جو وہاں پر آئے ہوئے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو کوریڈور انڈیا سے شروع کیا جا رہا ہے، جو آغاز کیا جا رہا ہے، اس کو سب سے پہلے گلف کنٹریز کے ساتھ جوڑا جائے گا، اس کے بعد اس کو جوڑا جائے گا یورپ کے ساتھ، اور اس کے بعد اسے جوڑا جائے گا افریقی ممالک کے ساتھ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا اس سے پہلے بھی بہت زیادہ ترقی پر جا چکا ہے، اور اگر یہ منصوبہ انڈیا نے پایا تکمیل تک پہنچا دیا تو سوچیں ان کا فیوچر کیا ہوگا، یہ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ چلیے یہ بات کرتے ہیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا اس سے پہلے انڈیا جو بزنس پارٹنر ہے وہ ہے رشیا کا، چائنا کا، امریکہ کا، اور چند جو عرب طاقتور ترین ممالک ہیں پیسے کے لحاظ سے، ان کا پہلے ہی بزنس پارٹنر ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا آپ کو پتہ ہوگا کہ چاند پر بھی جا چکا ہے، چاند پر پہنچ چکا ہے، اور انڈیا کی جو مارکیٹ ہے وہ مڈل کلاس لوگوں کی سب سے بڑی مارکیٹ انڈیا کی ہے پوری دنیا کے اندر۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو انڈیا کے جو فورن ریزرو ہیں وہ $650 بلین سے بھی زیادہ ہیں۔ ہمیں شروع سے بتایا گیا ہے ہمارے میڈیا پہ، یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انڈیا کے جو مسائل ہیں، اقتصادی مسائل ہیں، وہ کچھ ٹھیک نہیں ہیں، اور انڈیا کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور انڈیا کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اگر ہم اس بات پر غور کریں تو یہ دیکھیں کہ یہ تو پوری دنیا کے معاملات ہیں، اور یہ بھی ہمیں بتایا جاتا ہے شروع سے کہ انڈیا کے اندر جو اقلیتوں کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، ناروا سلوک کیا جاتا ہے، اور مسلم جو ہیں ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، اور شدت پسندی انڈیا پر عروج پر ہے، اور مسلمانوں کو بلا وجہ قتل کر دیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور اس کے علاوہ عیسائیوں کے ساتھ بھی اور سکھوں کے ساتھ اور جو چھوٹی برادری کے جو ہندو ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہ صرف میڈیا کی باتیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں ان سب چیزوں کے باوجود آج جو انڈیا ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہو چکا ہے، اور وہ ترقی پر ترقی کرتا جا رہا ہے۔ اور اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ انڈیا میں جو اب G20 ممالک کا جو اجلاس ہو رہا ہے، اس کی جو میزبانی ہے وہ مودی کر رہے ہیں اور انڈیا کر رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، مسلم ممالک کو ہم سب کو تو علم ہے جو مودی ہے یہ قصاب ہے، اس نے جو مسلمانوں کا جو قتل عام کیا گجرات کے اندر، یہ پوری دنیا میں چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو عرب ممالک ہیں، جو امیر عرب ممالک ہیں، ہم تو کسی گنتی میں ہمارا شمار نہیں ہوتا، یہ جو مسلم ممالک ہیں، جو امیر ممالک ہیں، انہوں نے مودی کو ایک بہت بڑے ایوارڈ سے نوازا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جن کے گھردانے ہوتے ہیں ان کے کملے بھی سیانے ہوتے ہیں، یہ جو مثال ہے یہاں پر پوری فٹ ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان اور انڈیا ایک ساتھ آزاد ہوئے، ایک دن کے فرق سے آزاد ہوئے تھے۔ تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کہاں پہنچ چکا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمیں آج بھی وہی آٹے کی لائنوں میں، ہمیں آج بھی وہی جو ہے بجلی کے بلوں کی لائنوں میں کھڑا کیا جاتا ہے، ہمیں آج بھی وہی پیٹرول کی لائنوں میں کھڑا کیا جاتا ہے، اور ہمارے ملک کا تو پتہ نہیں ہے ہم کہاں پر جا رہے ہیں، ہماری سمت کیا ہے، ہمیں کہاں جانا ہے، ہمارا بھی کچھ فیصلہ نہیں ہوا ابھی۔ تو لیکن آپ انڈیا کو دیکھیں، انڈیا کہاں پہنچ چکا ہے، انڈیا کی ایکسپورٹ کہاں پہنچ چکی ہے، اور انڈیا کی جو ایکسپورٹ میں جو زراعت ہے، انڈیا جو اسپیشلی زراعت پہ فوکس کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو انڈیا جو آئی ٹی پہ، انڈیا سننے میں تو آیا کہ انڈیا کی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے وہ $100 بلین سے بھی زیادہ ہے، اور ہماری میرا خیال ابھی مشکل سے 3-4 ارب ڈالر ابھی جا کے ہوئی ہے، اور ابھی بھی کنفرم نہیں ہے ابھی کتنی ہے، لیکن سننے میں تو یہی آیا ہے کہ 3 سے 4 ارب ڈالر کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کی جو فلم انڈسٹری ہے، انڈیا فلم انڈسٹری سے جو پیسہ کما رہا ہے پوری دنیا سے،
وہ اپنے ملک سے تو کماتے ہی ہیں، مطلب ہر فلم کے ساتھ، لیکن اس کے علاوہ پوری دنیا سے پیسہ کماتے ہیں، اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ تو یہ تو، اور آپ کو یہ بھی سن کے بڑی حیرانگی ہوگی کہ جو شاہ رخ خان صاحب ہیں، ان کی جو نیٹ ورتھ ہے وہ ٹام کروز جو کہ ہالی ووڈ کے جو سب سے اب سے کنگ کہہ سکتے ہیں، ان سے بھی زیادہ ہے۔ مطلب آپ دیکھ لیں انڈیا کے جو سٹار ہیں ان کی جو نیٹ ورتھ ہے وہ دنیا میں کتنی زیادہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی پاکستان کے معاملات پر انڈیا کے جو وزیر خارجہ ہیں ان سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں ہم سے بات نہ کرو، وہ خود ہی ختم ہو جائے گا، وہ اپنی موت خود مر جائے گا۔ تو وہ ہم پہ ہنستے ہیں الٹا۔ تو دوسری طرف جو ہمارے حکمران ہیں ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کسی قسم کی، اور سب سے بڑے قصوروار ہمارے حکمران تو ہے ہی نہیں ہے، سب سے بڑے قصوروار تو ہم خود ہیں جو ان حکمرانوں کو بار بار لے آتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے دو جماعتیں پورے ملک کے اندر نا وہ لی ہوئی ہیں، ایک ہے مسلم لیگ نون اور دوسری ہے جی پیپل پارٹی۔ پہلے ہم کرتے ہیں جی مسلم لیگ جو نون ہے ان کو ہم ووٹ دیتے ہیں، تو پہلے ہم ان کو لے آتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں جی کہ 5 سال میں انہوں نے ہمیں ڈیلیور نہیں کیا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں جی پیپل پارٹی کو لے آتے ہیں۔ تو ہم یہ پچھلے 75 سال سے ہم اسی کھیل میں لگے ہوئے ہیں، کبھی کوئی آ جاتا ہے کبھی کوئی آ جاتا ہے۔ لیکن ہم اس سے بھی زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو ان کو لے کر آتے ہیں، مطلب اسٹیبلشمنٹ سے آپ کہتے ہیں، جو ان دونوں جماعتوں میں سے کبھی کسی کو لے آتی ہے کبھی کسی کو لے آتی ہے، اسے بھی ہمارے ملک کا خیال نہیں آ رہا کہ وہ ہمارے اپنے ملک کے بارے میں کچھ سوچے۔ تو ہمیں اس بارے میں اب سوچنا ہوگا کہ ہمیں کچھ ایسی قیادت کو آگے لانا ہوگا جو کہ ملک کے بارے میں سوچے، نہ کہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچے۔ اب آپ نواز شریف کی مثال لے لیں، جیسے ہی ان کی باری ختم ہوتی ہے تو یہ اپنے بیوی بچوں سمیت یہ لندن چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ زرداری صاحب کی بات کریں، جیسے ہی ان کی باری ختم ہوتی ہے یہ دبئی شفٹ ہو جاتے ہیں اور 5 سال خوب عیاشی کرتے ہیں باہر جا کے، اور اگلے 5 سال کے بعد پھر دوبارہ بلا لیا جاتا ہے، پھر دوبارہ حکمرانی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے صدر عارف علوی صاحب ہیں، اب ہم پاکستان پہ آ کے بحث کرتے ہیں، تو جو ہمارے عارف علوی صاحب ہیں ان کے معاملات دیکھ لیں، ان سے جو پارٹی کے جو سینئر قیادت ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ الیکشن کی تاریخ اناؤنس کریں، کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہوتے ہیں، آپ تاریخ دیں۔ تو جو عارف علوی صاحب ہیں وہ الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہے، اور مجھے لگتا تو ایسے ہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن کی تاریخ دینے سے، اور یا ان پر بھی کوئی کیسز وغیرہ کا معاملہ ہے کہ ان سے کوئی زبردستی سائن کروا کے استعفیٰ وغیرہ نہ لے لیا جائے، اور اس کے بعد ان پر کیسز وغیرہ نہ کھل جائیں، یا کوئی اور معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال وہ ڈرے ہوئے ہیں اور وہ الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہے۔ تو اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عارف علوی صاحب بھی غداری کر رہے ہیں پارٹی کے ساتھ۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پورے ملک کے اندر وکلاء نے ہڑتال کا اعلان کیا تھا، ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا تھا۔ تو وہ جو ہڑتال ہے وہ بڑی اچھی کامیاب ہوئی ہے، پورے ملک کے اندر عدالتوں میں وکلاء پیش نہیں ہوئے۔ آپ یہ دیکھیں پنجاب سے لے کر سندھ، کے پی کے، بلوچستان اور اے جے کے تک وکلاء جو سے عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے، اور وکلاء کی صرف 2 ہی ڈیمانڈ تھی، صرف اور صرف وکلاء نے 2 ڈیمانڈ کی تھی۔ ایک ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ملک میں جو مہنگائی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے اور لوگوں کے لیے جابس وغیرہ کریٹ کیے جائیں، جو ملکی مسائل ہیں ان پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ وکلاء کی جو سب سے بڑی ڈیمانڈ وہ یہ ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن کروائے جائیں، جو کہ آئین کا مطالبہ بھی ہے اور پورے پاکستان کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن کروائے جائیں۔ اور اب دیکھتے ہیں، ابھی یہ ہڑتال تو بڑی کامیاب ہوئی ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ 14 ستمبر کو ایک اور ہڑتال کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے، اور 14 ستمبر کو دوبارہ پورے ملک میں ہڑتال کی جائے گی وکلاء کی طرف سے، اور عدالتوں کی کارروائی سے بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں جی کہ کیا ہوتا ہے ان بائیکاٹوں سے یا ہڑتالوں سے، لیکن اللہ کرے گا انشاءاللہ جو بھی ہوگا اس ملک کے لیے اچھا ہی ہوگا۔ چلیے جی، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ولاگ میں کچھ نئی باتوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔